کس کا خوف کرتا؟ اللہ کہہ رہے اتقوا اللہ، اللہ سے کوئی نہیں ہے اس دھرتی پہ انتہا موت ہے، موت، موت کے بعد ہے کچھ نہیں۔ اور آپ زمین سے تعلق رکھتے ہیں جہاں شیخ الاسلام کا فیض پہنچا۔ شیخ الاسلام نے لاہور کی دھرتی پہ کھڑے ہو کر کہا تھا تم کہتے ہو، تم یہ کہتے ہو کہ حسین احمد کہتا ہے یہ بات انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، تم سنتے ہو کہ حسین احمد یہ کہتا ہے انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، اسے کہتے ہیں اللہ کا ڈر۔ اور میاں شیر کھڑا ہے عدالت میں، رد قادیانیت پر بات ہو رہی ہے، سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری یوں کہتا ہے انگریز شاہ جی آپ کہتے ہو جو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے، حضور کی نبوت پہ آنچ آئے، مدعی نبوت کا دعویٰ کرے، جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کرے، عطا اللہ اس کا قتل کر دے گا۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کی پیشانی پہ بل میں کسی طرح کا خوف نہیں آیا، ان کی پیشانی پہ بل آ گیا اور فرمایا میں کسی اور کے لیے نہیں کہتا، آپ یہ حرکت کر کے دیکھیں، پریکٹیکل میں دکھایا ہوا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے، آپ کہیں اللہ کی سوا نہیں، قرآن کا بنیادی سبق ہے اہل ایمان کے لیے۔ اور اس زاویے میں آخری بات کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں، اڑیسہ کی سرزمین پر بنجار کے مسلمانوں خدا کا خوف جتنا غالب رکھو گے اس دھرتی پر تمہارے لیے سکون اتنا غالب رہے گا۔ جب رب کا خوف تمہارے وجود سے نکلے گا تب تک باطل تمہیں بھگا کے مارے گا، کوئی بھوسا نہیں۔ ہمارے یہاں دہلی میں سیلمپور میں ایسے چوتھے ہمارے دوست ہیں شرما جی، تو کرونا کال میں موت بہت ہو رہی تھی، ہر دوسری گھڑی میں بندہ مر رہا تھا، اور ہمارے یہاں سیلمپور میں حال یہ تھا کہ ادھر پولیس آئے اور آ کے جائے، ادھر پھر سے امرود کی ٹھیلی، تربوز کی ٹھیلی، جی آم کی ٹھیلی، اور سب باہر ٹکے ہیں، کباب ہے، اور صاحب شامی کباب ہے، سیخ کباب ہے، مرغا فرائی ہو رہا ہے، چکن روسٹڈ ہے، اور فلاں ہے، اور سب دکھانے لگے ہوئے مسلمانوں کا خوف ہو گئے۔ انہوں نے میٹنگ کی، تھانے میں بلایا، جمعیت علماء سے وابستہ لوگوں کو بلایا ہی جاتا ہے ہر جگہ، ہم بھی گئے۔ وہ چونکہ ہمارے دوستوں میں آتے ہیں تو کہنے لگے شرما جی کہ میں بڑا پریشان ہوں، یہ آپ کے لوگ موت سے نہیں ڈرتے، یہ آپ کے لوگ موت سے نہیں ڈرتے۔ میں نے کہا شرما جی ان کا یقین یہ ہے کہ کرونا نہیں مانتا، اور اللہ کی قسم رسول اللہ کی رحمت پر قربان جائیے کالی کرنے والے کے قدموں کی خاک پر۔ اگر انہوں نے یہ پاک تصور نہ دیا ہوتا تو کرونا کال میں سب سے زیادہ مرنے والی قوم مسلمان ہوتا۔ آپ کے پاس آکسیجن تھا، آپ کے پاس سہولتیں تھی، آپ کے پاس ڈاکٹر تھے، آپ کے پاس ہاسپٹل کچھ نہیں تھا، سب سے زیادہ کرتے آپ پوری دنیا میں ایک تصور نے آپ کو بچا کے رکھا۔ جب پوری کرونا کا خوف دکھاتا تھا آپ کہتے تھے مارنے والی ذات اللہ کی ہے، کرونا نہیں مارتا۔ ہم تو اسی طرح کھیلے مرتے ہوئے بنجار ہوئے کچھ ہوا؟ ارے بولو کسی کا کچھ گیا؟ کچھ نہیں، ساتھ سلامت گھوم رہے ہیں۔ اس لیے گھوم رہے ہو کہ کالی کرنے والے نے عقیدہ دیا ہے مارنے اور جلانے والی ذات کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ ایسے نہیں، پورے یقین اور وثوق سے کہو کس کی ہے؟ اللہ۔ اس لیے قرآن کے اس سبق کو محفوظ کیجئے، آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو ڈرے ڈرے ڈرے، آپ اللہ سے ڈرے۔ کیسا ڈرنا؟ جیسا ان کی ذات کا حق ہے۔ اب یہ کس سے پوچھے؟ یہ پوچھیں گے محمد رسول اللہ کی چوکھٹ پر۔ اس کا عملی پریکٹیکل اگر چاہیے تو کہاں سے لے؟ اس
کے لیے محمد کے صحابہ ہیں. ابو بکر کھڑے ہیں دیکھو, عمر کھڑے ہیں دیکھو, عثمان بھی ہے, علی بھی ہے, عشرہ مبشرہ بھی ہے, اصحاب بدر بھی ہے, اصحاب احد بھی ہے, اصحاب حنین بھی ہے, اصحاب تبوک بھی ہے, ازواج مطہرات بھی ہے, یہ خنسہ بھی ہے, یہ صفیہ بھی ہے, یہ حفصہ بھی ہے, یہ عائشہ بھی ہے, یہ جویریہ بھی ہے, امہات المؤمنین کھڑی ہے, اور یہ صحابہ کا ایک مجمع کھڑا ہے. بلال کو دیکھو, بلال کو دیکھو, خباب کو دیکھو, خبیب کو دیکھو, سلمان کو دیکھو, سہیل کو دیکھو, اس تڑپتے ہوئے صحابی رسول زیاد بن سکن کو دیکھو, جو بار بار تیر کھاتا ہے, محمد کا چاچا پر دھیان کے ساتھ بیٹھا ہے, آخری سانس پر کھڑا ہے. پوچھو کیسا ڈرنا ہوتا ہے. ادھر آیت قرآن نازل ہوئی ہے, اتقوا اللہ حق تقاتی. صحابہ کپڑے پھاڑ کر جنگلوں کو نکل گئے, چیخیں سننے لگے, پھیلے آنے لگے. اللہ کی ذات سے ان کی سایہ نشان, ان کی ذات کی حق کے ساتھ کون بول سکتا ہے. چیختے رہے, پھیلتے رہے, بھاگتے رہے, مشکتے رہے. محمد کی چوکھوں پہ سلامی دی. صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا, پیارے آقا کر دیجئے, اللہ کی ذات سے کیسے ڈرا جائے. ان کی ذات کے حق کے ساتھ کون بول سکتا ہے. جنہیں پڑا کرتا ہے, ذہن شمس ہو گیا ہے, دماغ کام کر رہا ہے. اللہ اللہ ہے, ساری کائنات کے خالق ہے, ساری کائنات کے مالک ہے. وہ اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد. ساری دنیا بتاتی ہے, اس ذات سے, اس ذات کے حق کے ساتھ کیسے ڈرا جائے. آپ بتا دیجئے. محمد رسول اللہ پر وحی اتری. اللہ نے کہا, محمد تمہارے دیوانے صحابہ کہیں اپنے آپ کو مٹا نہ دے. ان کے خوف خدا ان کو مدعی اجل سے لبیک کہلوا دے. اس لیے قرآن کی ایک دوسری آیت بھیج رہا ہوں, فاتقوا اللہ ما استطعتم. ان سے کہو اپنی قوت کے مطابق اللہ کے خوف کو اپنے وجود پر ہر جگہ غالب. جہاں ہے, جس حال میں, جس پوزیشن میں ہے, جو کنڈیشنز آپ کے ساتھ ہے, یہ استحصال آپ کو رہے, اللہ دیکھ رہا ہے. یہ جو خلقہ کا سلسلہ ہے, مشایخ بیعت کرتے ہیں, بزرگوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جاتا ہے, اور کسی کو اپنا بڑا مرشد مربی بنایا جاتا ہے. آپ کو اندازہ ہے اس سب کے پیچھے کیا محنت مقصود ہوتی ہے؟ بس یہی ایک نقطہ مقصود ہوتا ہے, ہر آن تجھے استحضار رہے, تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. باقی کچھ نہیں, پورے تصور کا خلاصہ ہے. ہر آن اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ ان کے سی سی ٹی وی کی نگرانی کریں, ان کے سسٹم کی نگرانی کریں. اور حضرات, ان کا سسٹم دنیا کے سسٹم کا سا نہیں ہے. ساری دنیا کے سسٹم فیل ہو جاتے ہیں, اللہ کا سسٹم فیل نہیں ہوتا. یہ شہادت کہے عفت میں قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے مسلمان ہونا, بھیا بہنوں, بیٹیوں, بچیوں, ماں, توجہ سے سنو, مسلمان ہونا آسان کام نہیں ہے. اگر تم اسلام قبول کر چکی ہو تو پھر تمہیں پڑھنا ہوگا. سیدہ عائشہ کو پڑھنا ہوگا, جو اپنے آپ میں علم کی باپ کی حیثیت رکھتی ہے. اگر تم اسلام قبول کر چکی ہو, مسلمان گھروں میں پیدا ہوئی ہو, اور تمہارا بھی نام عائشہ ہے, تمہارا بھی نام سمیہ ہے, تمہارا بھی نام جویریہ ہے, تم بھی فاطمہ کہلاتی ہو, تمہارا باپ مسلمان ہے, تمہارا دادا مسلمان ہے, تم اللہ کی مانتی ہو, قرآن پر ایمان لاتی ہو, محمد رسول اللہ پر ایمان لائی ہو, پھر اے مسلم بیٹی, تیرے لیے لازم ہے تو حیا کی چادر میں بڑھ جا, تو اپنے آپ کو حیا سے معمور کر لے. خبردار کہیں ایسا نہ ہو اخیار کے کسی چکر میں تو پھنس جائے, ان کی جان سازی کا شکار ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو کوئی تجھے نام محبت میں پھنسا لے, کوئی ایسا نہ ہو کہ تجھے عشق کے جھوٹے چال میں پھنسا لے, کہیں ایسا نہ ہو کوئی
تجھے یہ بات پڑھا دے، عشق و محبت کا مذہب نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں مذہب ہی عشق کا ہوتا ہے، جس عشق کا مذہب نہ ہو وہ عشق ہی نہیں ہے۔ آج کل بہت چل رہا ہے، ٹرین میں ہے، ٹرین میں مارکیٹنگ یہی ہے، بالکل یہ لیٹسٹ ہے۔ ایک لڑکی ایک لڑکا، لڑکا کسی اور دھرم کا ہے، لڑکی کسی اور دھرم کی ہے، اور دونوں اپنے اپنے دھرموں کو چھوڑ کر عشق لڑا رہے ہیں۔ بے وقوف، احمق، پاگل، عقل کے اندھے، جنونی، بھاگے ہوئے مینٹل ہاسپٹل سے دونوں کے دونوں، اور کہتے ہیں پھر کہ ادھر دیکھو نا بالی ووڈ میں، اس کو دیکھو، پاگلوں کے سردار کو دیکھو، اس کا بیوی دوسرا ہے اور وہ دوسرا ہے۔ اگر تم یہی مانتے ہو کہ تمہارے آئیڈیل وہی ہے تو پھر ہم کچھ نہیں کہتے، اور اگر تمہارے آئیڈیل محمد عربی ہے پھر یہاں بندشیں ہیں، بندھن ہیں، سیمائیں ہیں، حدود ہیں۔ مسلمان ہو تو اسلام کا دائرہ کراس نہیں کر سکتے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے آگے آیت کے اگلے ٹکڑے میں واضح کر دیا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ حضرت موت نہیں آنی چاہیے آپ کو مگر اس حال میں کہ آپ اسلام پر مرے، مسلمان ہوئے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ دوسروں کی تہذیب کا تاثر قبول کر کے اور ملک میں پیار و محبت کی جھوٹی رواداری کے نام پر اپنے اسلام کے بیٹھے، ہرگز اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ مطالبہ کر رہے ہیں، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ لہذا ملک میں تو برادران وطن کی ایک بڑی تعداد رہتی ہے، ہندو بھائی ہیں، سکھ ہیں، بدھی سب کے ساتھ بیٹھیں گے، ایک ٹیبل پر بیٹھیں گے، ایک تھالی میں کھائیں گے، ایک چھت کے نیچے بیٹھیں گے، جی ہاں سب کے ساتھ بیٹھ کر ملک کی تعمیر و ترقی میں محبت کے پیغام کو عام کریں گے۔ لیکن جب بات آئے گی مذہب کی تو شرما جی سے، ٹھاکر جی سے، بنسل جی سے، یادو جی سے، مشرا جی سے کہیں گے، کیا کہیں گے ان سے کہیں گے صاحب آپ کا دین آپ کے ساتھ ہے، ہمارا دین ہمارے ساتھ ہے۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ملک اس کی تعمیر و ترقی، دن اور رات اس کو بنانے کی ادھیڑ بن میں مگن رہنا، یہ سب کچھ ہوگا، مگر لکم دینکم ولی دین کے سبق کو زندہ تازہ کر رکھتے ہوئے، ذہن و فکر و خیال میں استحضار کو بہار برقرار رکھتے ہوئے اس سبق کو یاد رکھ کر کے ملک کی تعمیر و ترقی میں آگے بڑھنا ہے۔ اس لیے قرآن مقدس کا یہ سبق سن لیجئے۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ان سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم کو موت نہیں آنی چاہیے مگر یہ کہ تم اس حال میں مرو کہ مسلمان کا ہو۔ تین سبق ایک آیت میں چھپے ہیں۔ پہلا یہ کہ ہر حال میں ہر جگہ اللہ ہی سے ڈرنا ہے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنا ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے، کبھی نہیں تھا، کبھی نہیں ہوگا، اللہ تھا، اللہ ہے اور اللہ ہی رہے گا، اللہ کے سوا نہیں۔ ان کے ساتھ کا استحضار کیجئے، دن اور رات اپنے وجود پر غور کرتے رہیے، ان کا دیا کھاتے ہیں، ان کا دیا پیتے ہیں، ان کی فضا میں سانس لیتے ہیں، ان کی بنائی ہوئی عزت پر جیتے ہیں۔ اگر ایک لمحے کے لیے رب اکبر نے پول کھول دی ہوتی تو میرا آپ کا کیا بنتا؟ اس استحضار کے ساتھ، اس ذات کے حق کے ساتھ، اس ذات سے ڈرتے رہے، اپنے ایمان کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ برادران وطن کے ساتھ مذہبی رسومات میں شرکت کی گنجائش نہیں ہے، مطلب نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے، کسی صورت نہیں ہے۔ ان کا مذہب، ان کا دین، ان کا اپنا طرز زندگی ان کو مبارک ہو، وہ ہمارے لیے لائق سمان ہے، لائق محبت
اسود ہیں، لائق عصمت ہیں، ہمارے خونی رشتے کے بھائی ہیں، برادران وطن ہیں، لیکن کسی کے پیار و محبت کی وجہ سے اپنے دین و ایمان کو داؤ پر نہیں لگایا جا سکتا۔ مسلمان لڑکی کا مسلمان لڑکے ہی کے ساتھ زندگی گزارنا اللہ کی عدالت میں رکھا گیا ہے۔ ایک مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم لڑکی کو اپنے لیے منتخب کرے، سمجھ لیجیے دائرہ اسلام سے خارج ہی نہیں ہے، بلکہ وہ اسلامی نظام کے مطابق اس سزا کی مرتکب ہے جس سزا کو پانے کے بعد انسان کا وجود فانی سے باقی کا حصہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے جمعیہ اسلام پر وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جمعیہ اسلام پر جمعیہ۔ اور میں گزشتہ 2 سال قبل جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا یہ بات کہہ کے گیا تھا، اپنے اسلام کو ظاہر کیجئے، مسلمان ہونے کو دکھائیے۔ ملک کا قانون آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے، دستور کی اجازت دیتا ہے۔ یہ کسی کے باپ کا ہندوستان نہیں ہے، یہ آپ کے بزرگوں کے خون سے سینچا ہوا ہندوستان ہے۔ اس لیے اسلام پر قائم رہیے، اپنے ایمان کا تحفظ کیجیے، مضبوطی کے ساتھ، پختگی کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک اور پیار و محبت کی فضا کو ہموار رکھتے ہوئے اپنے ایمان و اسلام پر قائم رہیں گے انشاءاللہ۔ ہلکی ہے آپ کی انشاءاللہ، پھر سے کہیں انشاءاللہ۔ اور یہ کہنے کی نہ ہو حضرت یہ بدلنے بہت ہو گیا، بہت سن لیا آپ نے جلسے۔ اگر یہ جلسوں کی اور تذکیر کی نص قطعی میں اور قرآن و سنت میں براہ راست و صراحت کوئی دلیل نہ ہوتی تو ہم اس دور میں یہ بات کہنے پر مکمل کہیے کہ اطمینان اپنے اندر پاتے ہیں کہ اب جلسوں کا نہیں کام کا وقت ہے۔ لیکن چونکہ قرآن کہہ چکا ہے ذکر فإن الذکرى، سو یہ حرف آخر ہے، پھر کسی کے ذہن اور قلب کی بات بے معنی ہے، کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اس لیے اٹھے اور عملی اقدام کی کوشش کریں۔ ایک آیت کے 3 پیغام اس گنہگار میں آپ کی خدمت میں رکھے۔ کس سے ڈریں گے؟ اللہ سے۔ کیسا ڈریں گے؟ جیسا ان سے ڈرنے کا حق ہے، اور اپنے اسلام پر قائم ہے۔ دوسرا بنیادی سبق قرآن مجید نے اس کی طرف توجہ دلائی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ بڑا سب انتشار ہے ہمارے یہاں، اور انتشار بریلویوں کی، اہل حدیث کی، جماعت اسلامی کے افراد کی، ان کی تو بات ہی نہیں کرتے، ان کی بات نہ کریں، ہم تو اپنوں میں آ جائیں۔ اتنے دھڑے ہو چکے ہیں آپ میں کہ اپنوں کو سمیٹ لو، یہی کافی ہے۔ اور انتشار اب تو حضرت تقسیم ہے، حضرت پہلے تحریک تقسیم ہوتی تھی، ادارے تقسیم ہو جاتے تھے، یہ ادارہ ان کی طرف، یہ ادارہ ان کی طرف۔ اب تو لوگ اپنے حضرت اٹھائے پھرتے، میرا حضرت، میرا حضرت، میرا حضرت، میرا حضرت، پتہ نہیں کیا کر کے رہیں گے آپ۔ 2024 کے 25 کے ہندوستان میں آپ اس کو روا رکھتے ہیں، آپ اس کو ضروری سمجھتے ہیں کہ آپ محض منہج کی بنیاد پر لڑائی کریں، آپ اس کو روا رکھتے ہیں کہ آپ شخصیت کی بنیاد پر لڑائی کریں، آپ اس کو روا رکھتے ہیں جب آپ کی بہنوں اور بیٹیوں کی عصمتیں محفوظ نہیں، جب آپ کے وجود کو مٹانے کی ہر ناکام کوشش کرنے میں باطل لگا ہوا ہے، جب آپ کے ادارے محفوظ نہیں، مساجد محفوظ نہیں، مدارس محفوظ نہیں، اوقاف کی جائیدادیں، اوقاف کی جائیدادیں داؤ پر لگی ہے، پورا کا پورا بسم اللہ بہت چیخ رہا ہے، جمعیت علماء کے اکابر چیخ رہے ہیں، پورا فلسطینہ لے کر جی رہا ہے۔ اس وقت آپ منہج کی لڑائی پر ہیں، حضرت کی لڑائی پر ہے، شخصیت کی لڑائی پر ہے، شیخ کی لڑائی پر ہے، مرشد کی لڑائی پر، کس لڑائی پر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک لڑائی کو کنڈیم کیا ہے، ختم کیا ہے، اور کہا ہے اگر لڑنا ہی ضروری سمجھتے ہو
تو پھر ایسے لڑو جیسے اختلاف کے ساتھ لڑا جاتا ہے. ہم اور آپ مخالفت کے ساتھ لڑتے ہیں، اختلاف کے ساتھ نہیں. ہم اور آپ تو سب ایک مسلک کے لوگ ہیں. ہم نے اپنے اکابر کے یہاں دیگر مسالک کے لوگوں کے لیے ایسی مساعدیں پائی ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے. پڑوسی ملک پاکستان میں حضرت مولانا شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ شیخ الہند کے شاگرد بڑے اور مسلک اہل حدیث کے ایک بڑے عالم حضرت مولانا داؤد صاحب غزنوی رحمہ اللہ، دونوں حضرات کا دوستانہ تھا. مولانا داؤد صاحب غزنوی رحمہ اللہ ایک موقع پر ملنے پہنچے شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کی خدمت میں، اور اپنے ساتھ لے گئے اپنے کچھ مریدین کو، مسترشدین و محبین و متعلقین و منتسبین کو. اور پھر یہ ہوا کہ جاتے ہوئے انہوں نے نصیحت کی، دیکھو ہم ایک حنفی عالم دین کی خدمت میں جا رہے ہیں، ایک مقلد عالم دین کی خدمت میں جا رہے ہیں، ان کا اکرام واجب ہے،